بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم مجید امجد کی نظم ایک کوہستانی سفر کے دوران میں کو زیر بحث لائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے شاعر مجید امجد کا تعارف جو ہے وہ کرواتی چلوں۔ مجید امجد کا اصل نام عبد المجید اور ادبی نام مجید امجد تھا۔ وہ 1914 کو ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ FA گورنمنٹ کالج جھنگ جبکہ BA اسلامیہ کالج لاہور سے پاس کیا۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ ساہیوال میں بسر کیا۔ محکمہ خوراک سے وابستہ رہے۔ 1974 کو ان کا ساہیوال میں انتقال ہوا اور اپنے آبائی وطن جھنگ میں سپرد خاک ہوئے۔ ان کے کلام کی خصوصیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کلام میں زندگی کی تلخیوں اور ناکامیوں کی تصویر کشی کی ہے۔ ان کا کلام ندرت فکر اور قدرت زبان کا نمونہ ہے۔ عام چیزیں جن کو لوگ عام سمجھ کر معمولی سمجھ کر عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، مجید امجد ان کو ہمارے لیے قابل قدر بنا دیتے ہیں۔ نظم کو دیکھا جائے تو شامل نصاب نظم ایک کوہستانی سفر کے دوران میں مجید امجد کے انتخاب کلام لوح دل سے لی گئی ہے۔ یہ نظم ان کے مجموعہ کلام شب رفتہ میں شامل ہے اور 1948 کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ نظم آزاد کی حیت میں ہے۔ مجید امجد کو فطرت اور فطری مناظر سے خاص لگاؤ تھا۔ یہ نظم ان کے گہرے طرز احساس کی عکاس ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ہمارے معاشرتی رویوں کے ساتھ خود غرض لوگوں پر شدید طنز کی ہے اور بیان کیا ہے کہ ان سے بہتر تو درخت کی وہ شاخیں ہیں جو گرتے پڑتے اور بے کس و بے بس بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتی ہیں۔ طالبات، اب ہم اس نظم کو دیکھتے ہیں، اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس میں مجید امجد ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک تمثیلی، ایک ڈرامائی نظم ہے۔ تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے گار منہ کھولے ہوئے، آگے ڈھلوانوں کے پار ایک تیز موڑ اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے، جھک پڑا ہے آ کے رستے پر کوئی نخل بلند، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، موڑ پر سے ڈگمگاتے راہ رواؤں کے قافلے، ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کا امی، ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ دیکھا جائے تو اس نظم میں شاعر مجید امجد نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد سمجھانے کی کوشش و کاوش کی ہے۔ تو دیکھیں ہم کہاں تک اس مقصد کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے دو اشعار کو لیجئے۔ تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار بل کھاتی ہوئی، نیچے دونوں سمت گہرے گار منہ کھولے ہوئے۔ پگڈنڈی تنگ راستہ، سرے کوہسار پہاڑ کی چوٹی، ڈھلوان آگے ڈھلوانوں کے پار ایک تیز موڑ اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے، جھک پڑا ہے آ کے رستے پر کوئی نخل بلند، ڈھلوان غیر ہموار جگہ، تیز موڑ اچانک موڑ، نورانی نور سے بھرا ہوا منور روشن، پر تولے ہوئے اڑنے کے لیے تیار، نخل بلند اونچا درخت،
جی اگر اس کو دیکھا جائے، اس کا مفہوم پہلے دیکھیں ہم ہلکا پھلکا، حالانکہ مفہوم کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ڈائریکٹ تشریح کرنا ہوتی ہے، لیکن جب اس کا میننگ آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو اس کے بعد تشریح کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک تنگ پگڈنڈی جو ہے وہ بل کھاتی ہوئی ہے، جس کے دونوں طرف گہری کھائیاں ہیں، خطرناک قسم کے غار ہیں، اور پگڈنڈی پر آگے ڈھلوانوں کی دوسری طرف ایک خطرناک موڑ ہے۔ اس موڑ پر ایک بہت اونچا درخت جھکا ہوا ہے، جیسے کسی نورانی فرشتے نے پر کھولے ہوئے ہیں۔ مجید امجد نے ایک تصویر کشی کی ہے، اور تصویر کشی جو ہے اس میں ایک ماہر مصور کی طرح انہوں نے ایک کوہستانی سفر کے منظر کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ گویا کہ انہوں نے وہ منظر جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایک پہاڑی منظر ہے، پہاڑ کی چوٹی سے ایک تنگ راستہ جو ہے وہ بل کھاتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا ہے، جس کے دونوں طرف خطرناک غار اور خوفناک قسم کی گھاٹیاں منہ کھولے ہوئے ہیں، جیسا کہ عموماً پہاڑی گزرگاہوں پر ہوتا ہے۔ اس تنگ پگڈنڈی پر آگے ڈھلوانوں کے دوسری طرف ایک تیز اور خطرناک موڑ ہے، جہاں سے گزرتے ہوئے ذرا سی لاپرواہی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اس ڈھلوانی موڑ سے راستہ ایک دوسری طرف کو بدل جاتا ہے، اور اس بدلتے ہوئے راستے پر تیزی سے مڑ جائیں تو ٹھیک، ورنہ نیچے گہری کھائیاں انسان کو نگلنے کے لیے، اپنا نوالا بنانے کے لیے تیار ہیں، یعنی مڑنے کی صورت میں آپ فوراً نیچے گر سکتے ہیں۔ مگر قدرت کے کھیل بھی کیسے نرالے ہیں، کن کن طریقوں سے اس نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس خطرناک موڑ پر ایک اونچا درخت اپنی پھیلی ہوئی شاخوں کے ساتھ اس طرح جھکا ہوا ہے جیسے کوئی نورانی فرشتہ کھڑا ہو اور اس نے اپنے پر پھیلا رکھے ہوں۔ اس خطرناک موڑ سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کی لغزش اور لاپرواہی مسافر کو موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہے۔